عبیداللہ بن عباس کی سخاوت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آج رات میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام تبرک کی غرض سے آپ کے نام پر رکھ دیا ہے۔ والدہ اس کی فوت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر عبیداللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اس عطیے میں برکت دے اور اس کی والدہ کی موت کی مصیبت پر خدا تجھے اجر کثیر دے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مختار عام کو بلایا اور کہا، ابھی جا کر بچے کے لیے ایک لونڈی خرید لاؤ جو بچے کی پرورش کرے، اور اس شخص کو اس بچے کی تربیت کے لیے 200 دینار دے دو۔ بعد ازاں انصاری سے کہا، چند دنوں کے بعد پھر آنا، کیونکہ تو ایسے وقت میں آیا ہے جب ہماری روزی خشک اور مال کم ہے۔ یہ سن کر انصاری بولا، اگر تو حاتم سے صرف ایک دن پہلے ہوتا تو عرب اس کا کبھی ذکر بھی نہ کرتے، لیکن کیونکہ تجھ سے پہلے وہ گزر چکا ہے لہٰذا تو دوسرے نمبر پر ہو گیا، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا بغیر سوال کے کسی کو دینا اس مال سے کہیں زیادہ ہے جسے حاتم نے بڑی کوشش سے کسی کو دیا ہو۔ تمہاری سخاوت کے چھینٹے اس کی زوردار بارش سے بیش ہیں۔ عبیداللہ کے جو واقعات ذی الفرید میں درج ہیں۔ عبیداللہ بن عباس کی سخاوت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آج رات میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام تبرک کی غرض سے آپ کے نام پر رکھ دیا ہے۔ والدہ اس کی فوت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر عبیداللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اس عطیے میں برکت دے اور اس کی والدہ کی موت کی مصیبت پر خدا تجھے اجر کثیر دے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مختار عام کو بلایا اور کہا، ابھی جا کر بچے کے لیے ایک لونڈی خرید لاؤ جو بچے کی پرورش کرے، اور اس شخص کو اس بچے کی تربیت کے لیے 200 دینار دے دو۔ بعد ازاں انصاری سے کہا، چند دنوں کے بعد پھر آنا، کیونکہ تو ایسے وقت میں آیا ہے جب ہماری روزی خشک اور مال کم ہے۔ یہ سن کر انصاری بولا، اگر تو حاتم سے صرف ایک دن پہلے ہوتا تو عرب اس کا کبھی ذکر بھی نہ کرتے، لیکن کیونکہ تجھ سے پہلے وہ گزر چکا ہے لہٰذا تو دوسرے نمبر پر ہو گیا، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا بغیر سوال کے کسی کو دینا اس مال سے کہیں زیادہ ہے جسے حاتم نے بڑی کوشش سے کسی کو دیا ہو۔ تمہاری سخاوت کے چھینٹے اس کی زوردار بارش سے بیش ہیں۔ عبیداللہ کے جو واقعات ذی الفرید میں درج ہیں۔